अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने जो टीएनटी के ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, जब प्राइवेटाइजेशन का मरहला आया तो इन टीएनटी मुलाजमीन को ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज़ की हैसियत दी गई। मैं आपके सामने इसमें जो पेचीदगियाँ आई हैं और लोग जो उससे मुतासिर हुए, तमाम के तमाम मुलाजमीन जो कि टीएनटी के मुलाजमीन थे, उसके बारे में आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आए कि उनकी पेंशन वाली जो टर्म्स कंडीशन थी, एक 60 साल की थी, एक 10 साल की थी। 10 साल की जो कंडीशन है, इसको प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में पीटीसीएल मैनेजमेंट ने 20 साल कर दी, जो सरासर गैर कानूनी थी। बहरकैफ इस मौजू के ऊपर मैं काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि लामहला जब हकूक़ को महरूम किया जाता है तो मुतासरीन फिर अदालत को रजू करते हैं। अब इन मुलाजमीन में जब अदालत से रजू किया तो उसमें मैं बताता हूँ कि वो मुलाजमीन कौन हैं और उनकी कैटेगरी क्या है, यानी किस किस नोयत का केस जो अदालत में दिया गया वो किस किस नोयत का था। एक ये कि जिनकी सर्विस 20 साल या 20 साल से ज़्यादा थी, उसमें से कुछ को पेंशन दे दी गई और कुछ को पेंशन से महरूम कर दिया गया। अब जिनको महरूम किया गया वो अदालत में जब गए तो अदालत में उन्होंने सर्विस लेंथ, यानी उनका जो सर्विस का मुकम्मल जो पीरियड बनता था, उसके सिलसिले में उन्होंने अदालत से रजू किया। अब उसमें इशू क्या था कि जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, चाहे ढाक की थी, जो भी थी, वो पीरियड काट दिया गया, ट्रेनिंग का पीरियड काट दिया गया। तो इस हवाले से जो कोर्ट से केस आया तो उन्होंने इनके मुलाजमीन के हक में फैसला दिया कि नहीं, जिस डेट से उन्होंने ज्वाइन किया है उसकी सर्विस उस पीरियड से काउंट की जाए। अब इससे आगे चलें, वो मुलाजमीन जो कि 60 के करीब थे तो उनको तो फिक्र ही नहीं थी कि 10 साल है या 20 साल है, उनको पता ही था कि रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलनी है। अब पेंशन जब उनको दी गई तो उनके अंदर भी उनके कई अलाउंसेस काट दिए गए और पेंशन की जो गवर्नमेंट के हवाले से जो 15% या 15% या जो भी इंक्रीज होती है वो उनको नहीं दी गई, अपनी मन मर्जी के हिसाब से 5% 8% के हिसाब से की गई। और उसमें अदालत ने इन मुलाजमीन के हक में फैसला किया। ये दो कैटेगरीज आ गई। फिर ये लोअर जो स्टाफ था उसके सर्विस लेंथ की जो मैंने जिक्र किया है, उसमें से कई मुलाजमीन ऐसे हैं जो एनआईआरसी में गए और उधर से केस जीत गए और उनको पेंशन मिली। और उसी तरह के मुलाजमीन ने दोबारा जब अप्लाई किया तो उनको पेंशन के हकूक से महरूम कर दिया गया। लेकिन जो पहले एनआईआरसी लेबर कोड के जरिए से जो पेंशन मिलनी थी, कुछ को मुलाजमीन को दे दी गई और कुछ को महरूम कर दिया गया। अब इससे आगे चलते हैं। बेशुमार मुलाजमीन ऐसे हैं जो लोअर कैटेगरी से थे, उन्होंने जॉइंटली केस अपने वकील के जरिए से किया और वो केस भी जो है नाअहली किसकी थी? वकील की थी। और वकील कौन था? जो पीटीसीएल में मुलाजिम था, उसने लॉ का कोर्स करने के बाद अदालत यानी अपनी प्रैक्टिस जब शुरू की तो उसने इन मुलाजमीन को शिकार किया और बेशुमार उसमें हमारे अंसार हुसैन जैदी साहब ने ऐसे मुलाजमीन को शिकार किया। और बाद में जब रकम पैसे में से इकट्ठे हो गए तो कनाडा भाग गए। मैं किसी के खिलाफ की बात नहीं कर रहा, ये शवाहिद हैं और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उसके हवाले से आपसे बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एक मुलाजिम है, उनका केस मसूद भट्टी का केस जब अदालत से उनके हक में आया तो उन्होंने उसी हवाले से केस लाहौर हाई कोर्ट में किया और उन्होंने केस से साथ साथ अपने सीनियर से जो रहनुमाई ली, उन्होंने बाकायदा दरखास्तें एमडीपीटीईटी चेयरमैन या सीईओ पीटीसीएल यानी इन सब को भेजी। तो उसमें अदालत ने कहा कि चूंकि ये ऑलरेडी हियरिंग के लिए या दूसरे अल्फाज में नोटिस या एप्लीकेशन उन्होंने दरख्वास्त अपनी भेजी हुई है, एमडीपीटीईटी 3 महीने के अंदर अंदर इनका फैसला कर दे।
چونکہ وہ اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کیا کہ آپ 3 مہینے کے اندر یہ کیس، جب ادھر سے کوئی جواب آئے تو پھر قانونی طور پر آگے پیش رفت کی جا سکتی ہے قانونی حساب سے۔ اس حوالے سے یہ شخص جن کی سروس 12 سال تھی، انہوں نے اپنے سینئر سے جب رہنمائی لی تو انہوں نے کہا آپ ویٹ کر لیں 3 مہینے کے لیے، اگر آپ کو پینشن نہ ملی تو آپ عدالت سے رجوع کر ریویو پٹیشن کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں یہی صاحب جن کی 14 سال سروس تھی، ان کو ایم ڈی پی ٹی ٹی کے ذریعے سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے ان کو کہا کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا، ہم آپ کو پینشن دے دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے جن کے نام کی تفصیل بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے معلومات جو لی ہیں میں اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو بھی پینشن مل گئی۔ اس سے پہلے جن سے یہ رہنمائی لیتے تھے، انہوں نے جب دوبارہ رابطہ کیا کہ معلوم کروں تاکہ ان کی مزید گائیڈ لائن ان کو دی جا سکے، تو انہوں نے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور بعد میں ہماری وہی جو سینئر ساتھی جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ جی ان کو پینشن مل رہی ہے، انہوں نے رابطہ کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پی ٹی سی ایل مینجمنٹ نے یہی کہا ہوا ہے کہ رابطہ کسی سے نہیں کرنا، اپنا یہ جو پینشن ہے یہ لے لو اور خاموشی اختیار کر لو۔ یہ ہتھ کنڈے مختلف انداز سے پی ٹی سی ایل مینجمنٹ نے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے پی ٹی سی ایل کے ملازمین جن کی حیثیت ٹرانسفرڈ امپلائی کی تھی اور گورنمنٹ نے ان کو ٹرانسفر امپلائیز کی حیثیت دی ہوئی تھی اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ساتھ ساتھ گارنٹی بھی دی ہوئی تھی کہ یہ پروٹیکٹڈ ملازمین ہیں، ان کے حقوق کا یعنی گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے کہ تمام کے تمام ان کے حقوق جو گورنمنٹ ملازمین کے ہونے چاہیے وہ پروٹیکٹڈ ہیں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ جبکہ پی ٹی سی ایل نے اس کے اندر مجرمانہ طریقہ اختیار کر 10 سال سے 20 سال کر دی۔ اب اس میں یعنی یہ اس طرح کی ایک کھچڑی پکائی گئی، اور پکانے کے بعد ساتھ ایک کنڈیشن، چونکہ آپ نے لفافہ کھول لیا ہے، دس مینس کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ بات یہ ہے ایک سیدھی سی کہ جب کھرا سودا کیا جاتا ہے کوئی چیز نہیں چھپائی جاتی، کاغذات نہیں چھپائے جاتے، میرٹس کے اوپر بتایا جاتا ہے ہم آپ کو آفر دیں گے، اور یہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو پروٹیکشن ہے اس کو آپ مد نظر رکھ کر اگر آپ ESS لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے، نہیں لینا چاہتے تو نہ لیجئے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، چونکہ آپ نے لفافہ کھولا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے۔ یعنی اس قسم کی گھنونی سازشیں جو کی گئی، اور اس کے اندر اب جب کوئی شخص جس کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس کو جس کو قبضہ گروپ کہہ لیجئے، مافیا گروپ کہہ لیجئے، اس طرح کے ایٹیکیٹس جب پی ٹی سی ایل مینجمنٹ نے یہ اپنائے، اور اس میں کہ جی یہ جو VSS ہے اس کے اندر ان کو بہترین پیکج دیا گیا ہے، یہ ایک عدالت کے سامنے جو پکچر دی گئی یا تاثر دیا گیا، تو عدالت کا کام یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام کے تمام جو وہ ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کو بھی لیتی، اس کی ڈیڈ یعنی جب TNT سے PTC کے اندر کنورٹ ہوا 94 کے اندر، جب اس کا ڈیڈ کے اوپر سگنیچر ہوئے اس کو بھی سامنے رکھتی، اور ساتھ PTCL مینجمنٹ جو موجودہ PTCL ہے اس کے بھی جو VSS والا پرفارما تھا یا پالیسی تھی اس کو بھی ریویو کرتے، اور اس کے بعد پھر صحیح فیصلہ کرتے۔ فیصلے اس طرح نہیں ہوئے، یعنی دوسرے الفاظ میں جو میرٹ یا انصاف کے تقاضے کو جو پورا کرنا ایک عدالت کا کام ہے قانون کے ذریعے سے حقوق بحال کرنے کے حوالے سے، وہ کردار عدالتوں نے نہیں کیا۔ یعنی اس طرح کی ایک کھچڑی بنائی گئی، اور کھچڑی بنا کر اس وقت تک تمام ملازمین جتنے بھی ہیں کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہو رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کو میں نے آگاہی اس لیے کہ اس میں بے شمار ویڈیوز ہم نے پیش کی ہیں، یہ میں ویڈیوز بھی اسی تناظر میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ موجودہ وقت کے اندر جو بجٹ کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی ہیں اور اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہو رہی ہیں، میں انشاءاللہ عنقریب ایک ویڈیو ریلیز کروں گا اور اس پر اپنے ویوز دوں گا کہ یہ پرائیویٹائزیشن جو پالیسی اپنائی جا رہی ہے اس کے جو خطرناک نتائج ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے یہ کیس جو میں نے پیش کیا اس کو دیکھیے، اس کا تجزیہ کیجئے، لیکن جذبات اور پسند ناپسند کے حوالے سے نہ کیجیے گا۔
اس کی تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو سارے شواہد مل جائیں گے. اور اس میں شواہد سے مراد کیا ہے؟ ہم سطحی انداز سے دیکھتے ہیں. عام طور پر ایک تاثر دیا جاتا ہے جی 10 سال کی پینشن نہیں بنتی، جبکہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے. آپ اس کو تحقیقی انداز سے اگر دیکھیں تو آپ کو تمام ثبوت ملیں گے کہ یہ پینشن کے اہل ہوتے ہیں. پھر دوسرا ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی جن کو پینشن اگر نہیں دی گئی ان کو لم سم بڑی شاندار رقم دی گئی ہے، وہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے جنہوں نے وی ایس ایس لی ہے وہ اپنے ایک جو پرفارما پی ٹی سی ایل نے دیا ہے اس کی بھی کیلکولیشن دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی بے شمار فراڈ نظر آئیں گے، فرق نظر آئیں گے. اس حوالے سے جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں یہ فرضی، یہ تقریری انداز سے، یہ ویڈیو کے شوق میں نہیں میں پیش کر رہا، میں حقائق کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. اپنے جتنے بھی متاثر ساتھی ہیں ان کو میں صاف صاف اور صاف واضح الفاظ میں بتا دوں، آپ لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے مختلف گروپوں میں. اگر آپ ٹرانسفرڈ امپلائی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر فائٹ کرتے تو آپ سب مضبوط ہوتے، کیونکہ ٹرانسفرڈ امپلائی کی حیثیت سے جو آپ کے حقوق ہیں وہ باقاعدہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے اندر بھی، اور آپ کا جو ڈیڈ طے ہوئی تھی جس کے اندر آپ کو 60 سال اور 10 سال کے حساب سے حقوق دیے گئے ہیں پینشن کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کو تحفظ دیا گیا ہے. ہم اس طرف نہیں آتے. میری بات کا برا نہیں منانا، میں آپ کو صاف بتا دوں، آپ سب کو مختلف گروپوں میں بانٹ کر جو ایک مضبوط درآمد درخت کی شکل میں آپ ٹرانسفرڈ امپلائی کی حیثیت سے فائٹ کرتے، اس میں آپ تمام کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس کو دیکھیے، غور سے پرکھیے. اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیے. آخر میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالی ہم پر فضل و کرم فرمائے اور گورنمنٹ کو کم سے کم اس معاملے کے اندر بڑی سٹینڈ لینی چاہیے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان تمام ملازمین جو ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں جو متاثر ہوئے ان کے حقوق بھی بحال کرائیے، اور اسی طرح پرائیویٹیشن جتنے بھی اداروں کی ہوئی اس کے اندر بھی جو زیادتی ہوئی ہیں ان کا بھی ازالہ کیجیے، کیونکہ یہ سارے پاکستانی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین لمحات اور اپنا زندگی کا بہترین جو ٹائم ہے وہ اپنے ملک پاکستان کو دیا ہے. آخر میں اجازت چاہوں گا، نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے، سلوک و اتفاق عطا فرمائے، اور اپنی حقوق کی بحالی کے لیے ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.